बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नूरिल हुदा। आज की इस वीडियो में हम एक निहायत अहम और सबक आमोज मौजू पर बात करेंगे। क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले मुख्तलिफ मखलूक़ात की कोई तहज़ीब मौजूद थी? जैसा कि हम जानते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और ज़मीन पर बसाया। और ग्लेशियर्स यानी बर्फानी तोड़ों में जमे हुए यूकैरियोटिक खलियात भी मिलते हैं। आप जानते हैं कि लाखों साल पुराने मुख्तलिफ मछलियों और बैक्टीरिया के फॉसिल्स भी दरियाफ्त हुए हैं। मिसाल के तौर पर डायनासॉर्स। क्या ये मुमकिन है कि जानवर और बैक्टीरिया नबी की तख्लीक से पहले मौजूद रहे हों? जब अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया तो क्या एक ऐसा दौर भी था जब उसमें कोई तब्दीली ना हुई हो और इस दौरान इर्तिका जैसे अमल अर्जी तब्दीलियों के साथ वकू पजीर हुए हों? आदम, अरबी में आदम, इस्लामी अकीदे के मुताबिक ज़मीन पर पहले इंसान और इस्लाम के पहले नबी माने जाते हैं। मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम को नस्ल इंसानी के बाप के तौर पर निहायत एहतराम से देखते हैं। मुसलमान उनकी ज़ौजा हव्वा को इंसानियत की माँ भी कहते हैं। मुसलमान आदम को पहला मुसलमान भी मानते हैं क्योंकि कुरान के मुताबिक तमाम अंबिया ने एक ही दीन यानी इस्लाम यानी अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करने की दावत दी। इस्लामी अकीदे के मुताबिक आदम को ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया गया और अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से उनमें रूह फूंकी। अल्लाह ने आदम को एक जन्नत नुमा बाग में रखा। जब आदम ने अल्लाह के मना करने के बावजूद ममनुआ दरख्त से यानी हमेशा जिंदगी के दरख्त से खाया तो उनसे जन्नत छीन ली गई और उन्हें ज़मीन पर भेज दिया गया। क़ससुल अंबिया के मुताबिक जब आदम और हव्वा को जन्नत से निकाला गया तो वो ज़मीन पर मुख्तलिफ मकामात पर उतारे गए और बाद में जबल अरफात पर उनकी मुलाकात हुई। इंसानों ने खेती बाड़ी, फसल काटना, रोटी पकाना और तौबा करना आदम से सीखा। कुरान में आदम की कहानी को एक हकीकी वाक़या भी समझा जाता है और इंसान के अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की अलामत या तमसील भी। इस्लाम लाज़मी तौर पर यह नहीं मानता कि ज़मीन बहुत कम अरसा पहले बनी और अक्सर मुसलमान ये मानते हैं कि ज़मीन पर ज़िंदगी आदम से पहले भी मौजूद थी। आदम को सिर्फ एक इंसान या नबी के तौर पर नहीं बल्कि एक मिसाली इंसान के नमूने के तौर पर भी देखा जाता है। कुरानी बयान। कुरान में आदम का जिक्र दो मुख्तलिफ अंदाज में आता है। पहले मंजर में आदम को आसमान में पैदा किया गया और अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। दूसरे मंजर में आदम अपनी बीवी, रिवायत के मुताबिक हव्वा के साथ जन्नत के बाग में रहते हैं। कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ने आदम को मिट्टी या गारे से बनाया और अपनी रूह उनमें फूंकी। जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि वो ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला है तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने पेश किए। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और कहा कि वो आदम से बेहतर है क्योंकि वो आग से पैदा हुआ है और आदम मिट्टी से। कुरान में हव्वा की तख्लीक की तफसील वाज़े नहीं, लेकिन ये बताया गया है कि अल्लाह ने इंसानों को एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया। अल्लाह ने आदम और उनकी बीवी को जन्नत में रहने का हुक्म दिया, लेकिन एक ख़ास दरख्त के करीब जाने से मना किया, जिसे शैतान ने हमेशा ज़िंदगी का दरख्त कहा। शैतान ने उन्हें बहकाकर उस दरख्त का फल खिलवा दिया और यूं वो ज़मीन पर भेज दिए गए जहां उन्हें ज़िंदगी और मौत का सामना करना था, मगर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। दीनी और रूहानी तशरीहात। चूंकि अल्लाह ने आदम की लग़ज़िश को मुआफ़ कर दिया, इसलिए इंसान को पैदाइशी तौर पर गुनहगार नहीं समझा जाता, बल्कि इंसान को एक ऐसी मखलूक समझा जाता है जो सीखती है, गलती करती है और फिर अल्लाह की तरफ रुजू करती है। आदम को एक इब्तदाई इंसान के तौर पर भी देखा जाता है जिसके सामने फरिश्तों ने सजदा किया। सूफ़ी और फ़लसफ़ी उलमा के मुताबिक इंसान की रूह आसमानी, आदम और ज़मीनी सिफ़ात का मजमुआ है। इसी इम्तिजाज से इंसानी नफ्स बनता है। इब्लीस और फरिश्ते। फरिश्तों का आदम को सजदा करना इस बात पर बहस का बाइस बना कि इंसान अफजल है या फरिश्ते। कुछ उलमा कहते हैं कि ये इंसान की फ़ज़ीयत की दलील है, जबकि कुछ के नज़दीक ये सिर्फ अल्लाह का हुक्म और इम्तिहान था। इस्मत, गुनाह से पाक होना। उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है कि क्या आदम अलैहिस्सलाम नबी बनने से पहले मासूम थे या नहीं।
کچھ کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد عصمت لاگو ہوتی ہے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ آدم ابتدائی سے اللہ کے منصوبے کے تحت عمل کر رہے تھے اور ان کا درخت سے کھانا بھی اللہ کی حکمت کا حصہ تھا۔ آدم کی اولاد۔ روایات کے مطابق آدم اور حوا کے کئی جڑواں بچے ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر بیٹے کو دوسرے بھائی کی جڑواں بہن سے نکاح کرنا ہوتا تھا۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی اسی سلسلے میں پیش آیا۔ تخلیق سے متعلق روایات۔ احادیث میں ذکر ہے کہ فرشتوں کو زمین سے مٹی جمع کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے آدم کو بنایا گیا۔ مختلف جگہوں کی مٹی لینے کی وجہ سے انسانوں میں رنگ اور مزاج کا فرق پایا جاتا ہے، لیکن سب کی اصل ایک ہی ہے: جدید مباحث۔ آج کے دور میں آدم کی کہانی کو سائنسی نظریات جیسے ارتقاء یعنی ایوولوشن کے ساتھ ہم آہنگ کرنے پر بحث ہوتی ہے۔ بعض علماء سخت تخلیقیت یعنی کریشنزم کے حامی ہیں، جبکہ کچھ ارتقاء کو تسلیم کرتے ہیں۔ اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ جنات اور جانور آدم سے پہلے زمین پر موجود تھے۔ مختصراً، اسلام میں آدم علیہ السلام کو انسانیت کا آغاز ایک نبی اور ایک مثالی انسان کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جن کی کہانی ہمیں اللہ کی طرف رجوع، توبہ اور ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ معاملہ دراصل بہت سادہ ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام واقعی پہلے انسان تھے، لیکن زمین اور کائنات ان سے پہلے ان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کو پیدا کیا، پھر اتوار کے دن پہاڑ پیدا کیے، پھر پیر کے دن درخت پیدا کیے، منگل کے دن برائی پیدا کی، بدھ کے دن نور پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین میں جانوروں کو پھیلا دیا اور جمعے کے دن عصر کے بعد حضرت آدم کو آخری مخلوق کے طور پر پیدا کیا۔ انہیں جمعے کے آخری لمحات میں عصر اور رات کے درمیان پیدا کیا گیا۔ اس حدیث سے ہمیں چند اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تمام مخلوقات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سب سے آخر میں رکھا گیا۔ تخلیق کی مکمل تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ ہر دن کی مدت یعنی لمبائی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تخلیق کے مختلف مراحل کے درمیان کیا ہوا، اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور حکمت سے ہوا۔ آج بھی کائنات، خصوصاً زمین پر بے شمار عمل جاری ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے اور اپنا ایمان مضبوط کرے۔ ایک مسلمان اس خوبصورت دنیا پر غور کرتا ہے تاکہ اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھ سکے، لیکن یہ غور و فکر ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ صرف بے مقصد سوچ بچار کے لیے۔ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان پیش آیا۔ یہ دونوں بھائی اپنے مزاج، سوچ اور کردار میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ حابیل نرم دل، فرما بردار اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، جبکہ قابیل میں سختی، خود پسندی اور دنیا کی محبت زیادہ تھی۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس زمانے میں انسانی آبادی بہت کم تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نکاح کا ایک خاص طریقہ مقرر تھا۔ ہر بیٹے کو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن کے علاوہ کسی دوسرے بھائی کی جڑواں بہن سے نکاح کرنا ہوتا تھا۔ روایات کے مطابق قابیل کی جڑواں بہن نہایت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کی جڑواں بہن اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو اللہ کے حکم کے مطابق قابیل کو حابیل کی بہن سے نکاح کرنا تھا، لیکن قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ اس کے دل میں حسد اور خواہش نے جگہ بنا لی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہی جڑواں بہن سے نکاح کرے۔ یہ معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ فیصلہ کرنے کے لیے انہیں حکم دیا گیا کہ دونوں بھائی اللہ کے حضور قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی حق پر ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نیت اور اخلاص کا امتحان شروع ہوا۔ حابیل چونکہ بکریاں پالتے تھے، انہوں نے اپنی بہترین، صحت مند اور خوبصورت بکری اللہ کی راہ میں پیش کی۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، اللہ کی رضا۔ دوسری طرف قابیل ایک کسان تھا۔ اس نے اپنی فصل میں سے گھٹیا اور خراب اناج قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس کے دل میں نہ اخلاص تھا، نہ اللہ کی خوشنودی کا جذبہ۔ قرآن مجید اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ وہ سچے اور مخلص ہیں، جبکہ قابیل کی قربانی رد کر دی گئی، جو اس کے اندرونی فساد اور نیت کی خرابی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔
وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے نہایت صبر اور حکمت کے ساتھ جواب دیا، اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ الفاظ نہ صرف حابیل کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سچا مومن ظلم کے جواب میں بھی صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ لیکن قابیل کے دل میں اندھی نفرت چھا گئی تھی۔ قصص الانبیاء میں آتا ہے کہ اس کا نفس مسلسل اسے برائی پر آمادہ کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ایک دن وہ حابیل کو کسی سنسان جگہ لے گیا۔ وہاں اس نے ایک پتھر یا کسی بھاری چیز کے ذریعے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا، ایک ایسا جرم جس نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے ایک سبق دے دیا۔ قتل کے بعد قابیل شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ وہ لاش کو اٹھائے پھرتا رہا، لیکن اسے دفنانے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ قرآن میں بیان ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ جب قابیل نے کوے کو دیکھا تو وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ یہ لمحہ اس کے لیے ندامت کا تھا، لیکن اس کا نقصان ناقابل تلافی ہو چکا تھا۔ قصص الانبیاء میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ شدید غمگین ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حابیل کے لیے افسوس کیا اور قابیل کے اس فعل پر دکھ کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا تو وہ گمراہی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ نیت کی پاکیزگی عمل سے زیادہ اہم ہے، اور سب سے بڑھ کر ظلم کا انجام ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ اسلام میں اس واقعے کو ایک بنیادی اخلاقی سبق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا راستہ اختیار کیا۔ یہ کہانی صرف دو بھائیوں کی نہیں بلکہ ہر انسان کے اندر موجود دو قوتوں کی عکاسی کرتی ہے، ایک نیکی، صبر اور تقوی کی، اور دوسری حسد، غرور اور نفس کی۔ اللہ تعالی ہمیں سچ سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔